بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آج کی گفتگو میں شب قدر کی فضائل سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی اور شب قدر کے فضائل سورہ قدر کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ دیکھیے، شب قدر کی ایک سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے سورہ قدر کے نام سے قرآن کریم کے اندر ایک مکمل صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ شب قدر کے لیے یہی بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک مکمل صورت سورہ قدر کے نام سے 30ویں پارہ کے اندر موجود ہے، اور اس صورت کے اندر جو اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں وہ ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ دیکھیے، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، عظمت والی کتاب، رحمت والی کتاب، برکت والی کتاب، ہدایت والی کتاب، جس کے اندر ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، اور اللہ کی سب سے عظیم کتاب، سب سے عظیم پیغمبر پر، سب سے عظیم مہینے میں، اور سب سے عظیم مہینے کی سب سے عظیم رات یعنی شب قدر کے اندر اللہ نے نازل کیا۔ قرآن جیسی بابرکت کتاب کو اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا، یہ شب قدر کی دوسری فضیلت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے آگے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کی یہ تیسری فضیلت کہ اللہ نے شب قدر کی ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، گویا ایک آدمی 83 سال تک اللہ کی مسلسل عبادت کرے تو وہ جس درجے پہ پہنچے گا، دوسرا آدمی شب قدر کے اندر ایک رات عبادت کر لے تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ اس شخص کو آگے پہنچا دے گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ نے کیا کہتے اس ایک رات کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ ایک تو یہ کہ ساری راتوں کی سردار ہے، اور دوسری یہ کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر اللہ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی فضیلت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر کے اندر فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، من کل امر ہر معاملے کو لے کر کے۔ تو اس رات کی چوتھی فضیلت ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر، فرشتوں کی جماعت کے اندر آسمان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ قائد بن کر کے، سردار بن کر کے زمین پر آتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے کو وہ بیت اللہ کے اوپر لہراتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں، 100 پر ہیں۔ اس رات میں حضرت جبریل اپنا 2 پر کھولتے ہیں، صرف 98 پروں کو نہیں کھولتے، صرف 2 پر کو کھولتے ہیں۔ اس دو پر اتنا لمبا ہے کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک ساری کائنات اس 2 پر کے اندر ڈھک جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ حضرت جبریل کتنے عظیم الشان اور کتنے بڑے فرشتے ہوں گے کہ ان کا 2 پر کھلتا ہے تو پوری کائنات جھک جاتی ہے۔ تو حضرت جبریل اپنے 2 پر کو اس رات کے اندر شب قدر کی اہمیت کے تحت وہ کھولتے ہیں، اب پوری کائنات اس سے جھک جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، ساری دنیا میں پھیل جاؤ، اور جہاں بھی امت محمدیہ کا کوئی فرد
عبادت میں مشغول ہو، نماز پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، قرآن شریف پڑھ رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، تحمید کر رہا ہو، جو بھی عبادت کر رہا ہو، ان سارے امت محمدیہ سے جا کر کے ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، اور اگر کوئی دعا کے اندر مشغول ہے تو ان کی دعا پر جا کر کے آمین کہو۔ چنانچہ سارے فرشتے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں اور امت محمدیہ سے سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے فرشتے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آسمان سے فرشتوں کا آنا جانا ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں اب چلو، اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے، اب رات ختم ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے جبریل، اے ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے پوری رات عبادت کی، پوری رات تسبیح تحلیل کے اندر گزارا ہے، تو اللہ نے امت محمدیہ کو کیا انعام دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ اپنا خصوصی کرم فرمایا اور 4 شخصوں کے علاوہ ساری امت کو معاف فرما دیا ہے، پوری امت کی مغفرت کر دی ہے۔ اس رات کی برکت کی وجہ سے اللہ نے پوری امت محمدیہ کی مغفرت کر دی، سوائے 4 شخصوں کے، کہ 4 شخصوں کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر حضرت جبریل نے وہ 4 شخص گنوائے۔ نمبر 1، جس شخص کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے شراب کا عادی شخص۔ جو آدمی ہمیشہ شراب پیا کرتا ہے، شرابی شخص کی آج کی محتم بالشان رات میں بھی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان شخص۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ آج جہاں پوری امت کی مغفرت ہو رہی ہے، ایسی مبارک رات کے اندر والدین کے نافرمان شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا، اپنے رشتوں سے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ جوڑنے کے بجائے رشتے کو توڑتا ہے، تو ایسے شخص کی آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا شخص ہے کینہ رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، دل کے اندر بغض اور نفرت رکھنے والا، دل کے اندر دشمنی رکھنے والا۔ تو وہ شخص جس کے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہو، کپٹ ہو، ایسے شخص کی آج کی عظیم الشان رات میں جہاں پوری امت محمدیہ بخشی جا رہی ہے، یہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے کہ ایسے شخص کی آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 4 گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص ان 4 میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے پھر ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ چوتھی فضیلت تھی کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، ساری رات سلامتی نازل ہوتی ہے۔ کب تک یہ رات رہتی ہے سلامتی کے ساتھ؟ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے، سلامتی کے ساتھ رہتی ہے۔ کس چیز سے سلامتی کی رات ہے؟ آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی آفات بلیات نازل نہیں ہوتی، آج کی رات میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خیر نازل ہوتی ہے، بھلائیاں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں شیطان برائی کروانے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کسی جادوگر کا جادو چلتا ہے آج کی رات میں، ان سب چیزوں سے سلامتی والی رات ہے، اس لیے اس رات کو سلامن کہا کہ یہ سراپا سلامتی ہے۔ اس رات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خیر، برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ساری رات سلامتی کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو یہ 5 فضائل تھے جو سورہ قدر کی روشنی میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ احادیث کے اندر تو اس سے بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اس کو میں آج بیان نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔